اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تاریخ اسلام فرسٹ ایئر کا، حجۃ الوداع پڑھیں گے۔ ہم نے جنگوں کا احوال پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، سب باتیں آج ہم پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع اور خطبہ، حجۃ الوداع اور آخری خطبہ، دی لاسٹ ایڈریس، یہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر تقریباً 300 صحابہ کرام کے ساتھ حج کرنے مکہ بھیجا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا اسلامی طریقہ کار کے مطابق حج تھا۔ اس حج میں میدان مینا میں حضرت علی نے حج کے اصول اور طریقہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو بتایا اور ان سے کہا کہ باقی لوگوں کو بھی آپ بتائیں۔ اس کے بعد مکہ میں غیر مسلم کا یعنی داخلہ جو تھا وہ منع کیا گیا، غیر اسلامی رسموں کو ختم کیا گیا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ جو تھا ابراہیم، انہوں نے وفات پائی، تو مدینہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد تھی۔ ان کی وفات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا ان کی وفات کے بعد۔ اب جی حجۃ الوداع اور آخری خطبہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ مکہ، مدینہ اور گرد و نواح جتنے بھی علاقے تھے، لوگ گروہ در گروہ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے، آپ کی بیعت کرتے، کلمہ پڑھتے اور چلے جاتے۔ اسلام بڑی تیزی سے عرب کے اندر پھیلا اور تقریباً تمام جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آپ پہنچے، یہ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ یہ جب صورت نازل ہوئی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے، ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں آخری حج کا پروگرام بنایا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ 90,000 صحابہ کرام تھے۔ مگر جب ذی الخلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی، آپ کی بیویاں جو تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 5 ذی الحج کو آپ مکہ میں داخل ہوئے، 9 ذی الحج کو آپ وادی عرفات کی طرف روانہ ہوئے صبح کی نماز پڑھ کر۔ دوپہر کے وقت قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے جو خطبہ دیا اسے خطبۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی آخری خطبہ اس کو کہا جاتا ہے، لاسٹ ایڈریس کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان رہوں گا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جہالت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں، تمہارا مال اور خون تم پر حرام ہے، اسی طرح جس طرح آج کا دن تم ان قریب اللہ کے آگے پیش ہوں گے، وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا، اور یاد رکھو کہ تم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ پھر کہا، فرمایا، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، آج سے سود ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور سب سے پہلے حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا سود ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنے بھی قتل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ختم، ان کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ سب سے پہلے ربیعہ بن حارث کا خون معاف کیا جاتا ہے جو ان کے خاندان کے تھے۔ تمہاری عورتوں کا تم پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں، ان سے مہربانی کا سلوک کرو۔ مسلمان کا بھائی ہے اور قرآن اور سنت پر عمل کرو۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عربی کو اجمی یا اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔
نہ کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر کوئی برتری ہے۔ برتری تقوی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے آگے جھکنے سے حاصل ہوتی ہے۔ غلاموں سے مہربانی کا سلوک کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ امیر کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہیں قرآن اور سنت کے مطابق چلتا ہے اور اسی کے مطابق کہتا ہے تو اس کی اطاعت لازمی ہے، یہاں تک کہ تمہارے اوپر حبشی کوئی بھی غلام بھی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، میرا پیغام سب تک پہنچاؤ، یعنی جہاں جتنے لوگ موجود ہیں میرا پیغام سب تک پہنچانا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبیہ بعدی۔ پھر آپ نے جمع شدہ لوگوں سے پوچھا کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا کہ آف کورس، یقیناً آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھا کے فرمایا اے اللہ میرا گواہ رہنا، اے اللہ میرے گواہ رہنا، تو 3 دفعہ یہ فرمایا۔ اس کے بعد اسی ٹائم قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، یا اکملت لکم دینکم۔ یہ آیات نازل ہوئیں اور اس طرح یہ حجۃ الوداع آج میں نے اور آخری حج آپ کو بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,44,000 اور بعض روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ لوگ صحابہ کرام موجود تھے اور انہوں نے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا۔ آج یہاں بر صغیر دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ایسا خطبہ تھا جس میں سب کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، تو بس آج کے لیے